کہ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ جیسے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اور وہ چیزیں بھی حرام ہیں کہ جن پر غیر اللہ کے نام کو پکارا گیا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے اس کھانے کے اوپر یہ کہہ دیا کہ یہ خواجہ صاحب کی نیاز ہے، یہ غوث پاک کی نیاز ہے، یہ کنڈوں کی نیاز ہے، غیر اللہ کا نام لے دیا، لہٰذا یہ جائز نہ رہا۔ اس کا جواب ذرا سمجھ لیجئے، تھوڑی سی غلط فہمی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کہہ رہا ہے، میرے خیال میں وہ بھی قرآن پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے، اور جو اس کے باوجود نیاز کر رہے ہیں اور اس کو منسوب کر رہے ہیں اکابرین کی طرف، وہ بھی یقینی سی بات ہے کہ اپنے پاس ایک دلیل رکھتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الفاظ ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ، وما، اور وہ بھی جو، یعنی وہ بھی حرام ہے جو اہل بہ، پکارا گیا ہو اس کے ساتھ، لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے غیر کو۔ تو یہ جو اب ماں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ پہلے اس آیت کا شان نزول اور تناظر دیکھ لیں کہ کس تناظر میں یہ آیت شریف نازل ہوئی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ کفار بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور وہ اس طرح کے لٹا کے کہتے تھے یہ لات کے نام پر، پھر کاٹتے تھے، عزا کے نام پر کاٹ دیا، منات کے نام پر کاٹ دیا، یعنی وہ بوقت ذبح جانور پر غیر اللہ کا باقاعدہ نام لیتے تھے۔ اس کو اللہ تعالی نے فرمایا، یعنی ماں سے مراد یہاں پہ ذبیحہ ہے، اور غیر اللہ کا نام پکارنے کا مطلب ہے بوقت ذبح جو غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ تو اب یہ کثیر آپ تفاسیر اٹھا لیجئے، یہ میری کوئی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے۔ جس تفسیر کو آپ سمجھتے ہیں کہ مستند تفسیر ہے الحمدللہ، اس میں آپ یہی شرح دیکھیں گے، یہی تفسیر دیکھیں گے کہ یہاں ماں سے مراد ذبیحہ ہے، اور غیر اللہ کا نام پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کو چھوڑ کر اس کو بوقت ذبح اس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے تو ایسا جانور مردار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے کو منع فرمایا۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں یہاں ماں سے مراد ذبیحہ نہیں مانتا ہوں، ماں سے مراد ہر وہ چیز ہے جس پر آپ غیر اللہ کا نام پکار دیں بس اس کا کھانا حرام ہے، تو یہ تفسیر صحیح نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی، یہ بتائیے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی ہو اور ہم اسے انسان کی طرف منسوب نہ کریں، اللہ کی طرف کر دیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں یہ گائے کس کی ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا اللہ کی ہے، بلکہ کہتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، جی اکرم صاحب کی گائے ہے، یہ چودھری صاحب کی گائے ہے۔ تو کیا مطلب یہ چودھری صاحب کا اس پہ نام لے دیا، یہ جانور ذبح ہو گیا؟ یار یہ ولیمے کا کھانا کس کا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ شاہد صاحب کا ولیمہ ہے، اس ولیمے کے کھانے پہ بھی غیر اللہ کا نام لے دیا، اس کا مطلب ولیمے کا کھانا حرام ہو جانا چاہیے۔ یار یہ دعوت کس کی طرف سے ہے بھائی؟ یہ شاہد صاحب کی دعوت ہے، گھر پہ جو دعوت ہو رہی ہے شاہد صاحب کی دعوت ہے، شاہد صاحب کا نام لے لیا، اللہ کا تو نہیں لیا کہ اللہ کی دعوت ہے، یہ اللہ کا کھانا ہے، تو یہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ اگر آپ یہاں ماں سے مراد عام لے لیں کہ ہر چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے وہ ہم پر حرام ہو جاتی ہے، تو میرے بھائیوں پھر تو کاروبار زندگی رک جائے گا۔ ایک عالم صاحب نے اگرچہ مزاحاً لکھا، لیکن انہوں نے لکھا کہ اگر کسی کے زوجہ کے بارے میں پوچھیں یہ کون ہے، تو یقینی سی بات ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ کی بیوی ہے، یہی کہا جائے گا کہ جی یہ فلاں مثلا شاہد صاحب کی بیوی ہے۔ اب اس عورت کے اوپر غیر اللہ کا نام پکار لیا تو پھر یہ بھی حرام ہو جانی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں سے مراد اگر آپ عام لے لیتے ہیں، عمومی معنی، تو پھر تو ہر وہ چیز جس پر بھی غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ حرام ہونی چاہیے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو مفسرین کرام نے کفار کے طریقہ کار کی مذمت میں نازل کردہ آیت کی روشنی میں، اس پس منظر کی روشنی میں تفسیر کی ہے، اسی کو قبول کیا جائے کہ ہر وہ چیز کہ جس پر ہر وہ مطلب ذبیحہ جس پہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہے۔ ہاں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کھانا پکاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے معاذ اللہ میری نیت فلاں ایک بزرگ کو راضی کرنے کی ہے، ان کا قرب حاصل کرنے کی ہے، تو پھر یہ کھانا بھی غلط ہوگا۔ اگر کوئی لیکن اس قصد و ارادے سے کرتا ہے، بلکہ برملا کہتا ہے کہ یہ کھانا صرف میں نے اللہ کے لیے پکایا ہے، اللہ ہی سے ثواب کا متمنی ہوں، لیکن جو اس سے اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے، اس کو میں فلاں بزرگ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر رہا ہوں، تو معلوم ہوا کہ یہ کھانا صرف اللہ کے لیے پکایا گیا ہے، اس کو اللہ کے لیے ہی کھلایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ثواب کا حصول مقصود بھی ہے۔ اب صرف ایصال ثواب کے لیے اس کو منسوب کر رہے ہیں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، اس کو کہہ دیتے ہیں لوگ عرف عام میں یہ خواجہ صاحب، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یوں کر رہے ہیں کہ یہ کھانا ہم اس لیے کھلا رہے ہیں کہ امام جعفر صادق ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں ان کا قرب مل جائے، ایسا نہیں. وہ صرف اللہ کے لیے کھلایا جاتا ہے، اللہ کے لیے پکایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ثواب کا حصول مقصود ہوتا ہے. قصد و ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس پر ثواب مرتب فرمائے اس کو ہم فلاں بزرگ کو ایصال کر دیں. اگر کوئی اس قصد و ارادے سے کرتا ہے تو انشاءاللہ کوئی اس میں خطا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عادات شرعیہ کا لحاظ رکھا جائے. اسی طریقے سے بہت سارے ایسی چیزیں لوگ دیکھیں گناہوں کے اندر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، غلط کاموں میں کر رہے ہیں. اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے ہی فقط ثواب کے حصول کی غرض سے کھانا کھلاتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، تو میرے خیال میں اس میں غریبوں کا فائدہ بھی ہے. اور خود ہمارے لیے فائدے کے پہلو یہ ہیں کہ میں آپ کو روایت عرض کرتا ہوں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جہنمیوں کی ایک لائن لگی ہوگی، سامنے سے ایک جنتی گزرے گا، تو ایک جہنمی شخص آگے بڑھ کر اس جنتی سے کہے گا بھائی تم نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا میں تو نہیں پہچانتا ہوں، تم کون ہو؟ تو وہ جواب میں کہے گا یاد کرو میں نے دنیا میں تمہیں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا. وہ جنتی کو یاد آ جائے گا اللہ کے کرم سے، تو کہے گا ہاں مجھے یاد ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ اس ایک گلاس پانی کے بدلے میں تم میری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دو. تو وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ. تو آپ غور کریں کہ ایک گلاس پانی ایک عام مسلمان کو پلانے پر اس پر بھی ہمیں بروز قیامت نفع حاصل ہو سکتا ہے. تو پھر اگر کوئی کھانا اللہ کے لیے کھلائے اور اس کا ثواب بزرگوں کو ایصال کرے، اور ہمارے پاس دلائل موجود ہے کہ یہ ثواب پہنچتا ہے، تو وہ بزرگ جب اس ثواب کو حاصل کر کے اس کے ذریعے درجات کی بلندی حاصل کریں گے، اللہ کی بارگاہ سے مزید ان پر رحمت نازل ہوں گی، تو بہت بعید ہے کہ میدان محشر میں ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ جب ان کو وجاہت عطا فرمائے کوئی بدلہ نہ ملے. یہ ناممکن ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تقریباً ناممکن ہے. وہ ضرور کرم فرمائیں گے، کرم تو اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے لیے بھی اسباب اور ذرائع مقرر کر دیتا ہے، حالانکہ وہ کسی کا محتاج نہیں. تو اس لیے اس طرح کرنے میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے.